ایک ہندو شاعر میرے محبوب کی بیعت سے پہلے پس منظر میں تاریکیاں دیکھتا ہے اور پیش منظر میں اجالے دیکھتا ہے اور پکار اٹھتا ہے، وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پہ آج تھا تقریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطون کی خود سقراط کی دانش بھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور کن تھا، ظلمت کا بسیرا تھا کہ آسمان دنیا سے افق سے، آسمان کے دنیا کے افق سے دفاتن سلاب نور آیا، جہان باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، اور بادشاہی میں جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، اور مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا، رحمت للعالمین۔ وقال الشاعر حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ ارباب علم و دانش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کائنات عالم کی یہ بستی اندھیر نگری بن چکی تھی، ہر طرف ظلم، تعدی، قتل و غارت، جور و جفا اور ستم کی آندھیاں شمع انسانیت کو بجھانے کے لیے موز اور جکھڑ کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ عدل و انصاف، رحم و کرم، محبت، شفقت، پیار، الفت، صدق، صفائی، غریب نوازی، رعایا پروری، مساوات انسانی، تحمل مزاجی اور بردباری کی شمع بجھ چکی تھی۔ انسانیت اپنا وقار کھو چکی تھی، آدمیت دم توڑ چکی تھی، انسان کو اجنبی نظر آ رہا تھا، شراب کو شربت سمجھ کر استعمال کیا جا رہا تھا، عشقیہ اشعار کو فن کا درجہ دے دیا گیا تھا، نومرود بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، اور کعبۃ اللہ کا ننگا طواف لوگ عبادت تصور کر رہے تھے، اور رب کریم کا وہ مقدس گھر کہ جس کی تعمیر کرتے ہوئے موحد اعظم نے ہادی عالم کی دعا کی تھی، مشرکین مکہ نے اس میں مختلف مورتیاں سجا رکھی تھی اور پھر ان سے مختلف امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، یہ کہ کعبۃ اللہ میں مٹی کے، لکڑی کے، لوہے کے، چاندی اور سونے کے الگ الگ خدا تھے، لوگوں کے الگ الگ تصور تھے، یہ کھانا کھلانے کا خدا ہے، یہ پانی پلانے کا خدا ہے، یہ مصیبت سے نجات دلانے کا خدا ہے، یہ بیماری سے ہمیں شفا دینے کا خدا ہے۔ غرض ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیریاں تھی، وحشت ہی وحشیاں تھی، آنکھیں تو تھی مگر اندھی کہ حق و باطل کے درمیان تمیز نہیں کر سکتی تھی، کان تو تھے مگر بہرے کہ کسی بے کس کی آواز کو نہیں سن سکتے تھے، زبان تو تھی مگر گونگی کہ کسی صدائے حق پہ لبیک نہیں کہہ سکتی تھی، دل تو تھے مگر پتھر کہ یہاں سے کوئی رحم کا چشمہ نہیں پھوٹ رہا تھا۔ غرض یہ عالم آب و گل اتنی ظلمت میں تھی، اتنی اندھیرے میں تھی کہ انسانیت کی بے چینی، بے قراری، بے تابی،
اور اضطراری کیفیت سے پروردگار عالم کو اپنے بندوں کی اس حالت پہ رحم آیا۔ پروردگار عالم نے رحمت کی برکھا برسا ڈالی اور نبی معظم کو ختم نبوت کے تاج کے ساتھ اور امام الانبیاء کے اعزاز کے ساتھ اس امت میں بھیج کر رب کریم نے اپنے بندوں پر سب سے بڑا انعام فرمایا، سب سے بڑا احسان فرمایا۔ پھر کیا ہوا؟ کائنات میں اجالے آئے، کائنات میں روشنی آئی، کائنات میں تہذیب آئی، کائنات میں تمدن آیا، کائنات میں اخلاق آیا۔ پھر کائنات کے اندر امانت کا تصور پیدا ہوا، پھر کائنات میں دیانت کا تصور پیدا ہوا، پھر اس کائنات کے اندر صداقت اور عدالت کا تصور قائم ہوا، پھر اس کائنات کے اندر شجاعت اور بہادری کا تصور قائم ہوا، پھر اس کائنات کے اندر ماں بہن بیوی بیٹی کا تصور قائم ہوا، ان کی حقوق کی رہنمائی کا سما مل گیا۔ پھر اس کائنات کے اندر استاد اور شاگرد کا تصور قائم ہوا، پھر اس کائنات کے اندر چھوٹے اور بڑے کا تصور قائم ہوا۔ غرض میرے محبوب کی آمد سے پہلے، ولادت سے پہلے، باسعادت سے پہلے ظلمت تھی، اندھیرا تھا، اور پروردگار عالم نے کتنا انعام فرمایا، کتنا احسان فرمایا۔ میرے محبوب کی بعثت ہوتی ہے، ختم نبوت کا تاج ملا اور خلعت امام الانبیاء کی نیابت پہن کر میرے محبوب امت کے سامنے آ جاتے ہیں۔ بہاریں آ جاتی ہیں، خزائیں چلی جاتی ہیں، اجالے ہی اجالے ہو جاتے ہیں، تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، اور میرے محبوب امت کے سامنے آ جاتے ہیں۔ بہاریں آ جاتی ہیں، خزائیں چلی جاتی ہیں، اجالے ہی اجالے ہو جاتے ہیں، تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، اور میرے محبوب کی بعثت کتنا بڑا انقلاب ہے۔ اور یارو میرے محبوب کی بعثت کائنات عالم کا اتنا بڑا انقلاب ہے کہ دنیا جس کی نظیر پیش نہ کر سکے، دنیا جس کی مثال پیش نہ کرے، وہ کہتے ہیں حقیقت تو وہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی جس کا اعتراف کرے، الفضل ما شہدت بھی اعداء، دشمن بھی حقیقت کا اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے محبوب نبی کی آمد سے پہلے کائنات میں یہ رونق نہ تھی، یہ بہار نہ تھی، یہ حسن نہ تھا، یہ زیبائی نہ تھی، شاعر و اڑائی نہ تھی، کہ دل بے رشی سے پہلے پس منظر میں تاریکیاں دیکھتا ہے اور پیش منظر میں اجالے دیکھتا ہے اور پکار اٹھتا ہے۔ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پہ آج تھا تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطون کی خود سقراط کی دانش بھی افسانہ۔ غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا، ظلمت کا بسیرا تھا کہ آسمان دنیا سے افق سے، آسمان کے دنیا کے افق سے دفاتن سلاب نور آیا، جہان باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، اور بادشاہی میں جس کے قدم چھوئے وہ فقیر آیا، اور مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا، رحمت للعالمین۔